بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو قیمتی دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی اس کی طاقت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے، اس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہے، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہیں۔ ارطغرل غازی وہ شخصیات تھے جنہوں نے کوئی جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے؟ یہ مجھے پتہ چلا خصوصی الحکم کتاب سے، اور ابن العربی نے لکھی ہے۔ اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ بور ہو جائیں گے۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں، کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے انشاءاللہ آپ کے بھی بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اور وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوصاً حکم کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں، تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بھی بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اور اس دعا کو، اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ دیکھیے، مردوں کے بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کریں گے۔ المختصر یہ ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو وہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔
دیکھیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے، تو میں کہتا ہوں یہ صورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس صورت کو پڑھنا ہے، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سورہ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، چھوٹی سی صورت ہے۔ ویسے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ آپ صورت پڑھ لیں گے، 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے گی۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھولے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، یا قوت مرجان زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں بتایا ہے کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں، ہر جنگ میں ان کو جیت ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اب میں تاریخ کی تعریف نہیں جا رہا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ بور ہو جائیں گے۔ اب دعا سن لیجئے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولادی و اہلی و مالی۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس دعا کو پہلے پڑھا ہو، دیکھا ہو، لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں، اس دعا کو جلالی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص کے بعد، جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسے آپ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہو رہی ہیں، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی، انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی، آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ خصوصی دعا بھی کر لینی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، میری فلاں مشکل دور کر دے، مجھے فلاں مقصد میں کامیابی عطا کر۔ اس طرح آپ نے اچھی طرح دعا مانگ لینی ہے، اور اس کی اجازت عام ہے۔ مزید اس عمل کو خود بھی کریں اور دوستوں اور اقارب کو بھی اس وظیفے کا بتائیں، تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے مستفید ہو، اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک گزارش ہے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔